اور جس میں سب سے بڑا میں آپ کا رول دیکھ رہا ہوں جو آنے والے دنوں میں جو پاکستان کو جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے جو نکال سکتے ہیں، اور وہ آپ سب آج جو پاکستان کے وکلا ہیں۔ تو میں سب سے پہلے میں 3-4 فیزز میں بات کروں گا۔ پہلی چیز کہ جو پاکستان کا آج کرائسس ہے، اگر آپ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی جو پولیٹیکل اکانومی سمجھتا ہے اس سے پوچھ لیں، اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا کرائسس نہیں آیا جو آج آ چکا ہے۔ اور یہ کرائسس مینوفیکچر کیا گیا ہے، یہ نیچرل کرائسس نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا رجیم چینج کرنے کا، سازش کی، اور بھی لوگ ہوں گے اس کے سامنے، لیکن ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گرائی گئی اور یہ کرائسس شروع کیا گیا اور آج ادھر پہنچ گیا ہے جدھر میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کدھر پھنسے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا کہ معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ سب نے امید لگائی ہوئی ہے کہ کسی طرح کہیں سعودی عربیہ سے پیسے مل جائیں، یا ہمیں کوئی چائنا پیسے دے دے، یا ہم سیلاب کو بیچیں اور کسی طرح سیلاب سے پیسہ لے لیں۔ سارے بھاگے گئے کلائمیٹ چینج کی کانفرنس جنیوا میں، اور کوشش سب نے کی کہ کسی طرح وہ ہم کہیں جی ہم کلائمیٹ میں متاثر ہیں، آپ پیسے دے دیں۔ کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عربیہ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اب ہم وہ ویسے پیسے نہیں دیں گے جو ہم پہلے دیتے تھے، ہم کنڈیشنز کر کے پیسے دیں گے، یعنی اگر آپ اپنے ملک میں یہ کریں گے تو پیسہ آئے گا۔ تو سارے جتنے 8 مہینے میں دنیا کے چکر لگا لیے ہیں، کبھی اتنے میں نے 3.5 سال میں اتنے دورے نہیں کیے جتنے شہباز شریف نے یہ 8-9 مہینے میں کر لیے ہیں۔ اور بلاول زرداری تو کبھی پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے، وہ سارا وقت دنیا کے چکر لگا رہا ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ سو میں جو آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کدھر پھنس گیا؟ ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئے ہیں جو 30 سال سے پاکستان میں اقتدار میں ہیں، اور ان کے 30 سالوں کے اقتدار میں پہلے ہندوستان آگے گیا پاکستان سے، پھر بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے۔ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی تک پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹر سارے بر صغیر میں سب سے آگے تھے۔ جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں، ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، یہ پاکستان کے امیر ترین خاندان بن گئے ہیں اور ان کا پیسہ باہر پڑا ہے۔ لیکن پاکستان آہستہ آہستہ ڈوبتا گرتا آج ادھر پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی تاریخ کے سب سے کم ریزروز رہ گئے ہیں۔ ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر آج دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں سری لنکا کا سچویشن آنے لگا ہے۔ ہمارے آج وہ حال ہے، آج بزنس کمیونٹی سے پوچھیں کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے۔ اس ملک کی تاریخ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اتنا نیچے جا سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں، اور خوف یہ ہے کہ جس طرح سری لنکا میں آخر میں تیل کے لیے پیسے نہیں بچیں گے جب تک کہ کوئی پیسہ نہ دے۔ اور پیسہ کس نے اب دینا ہے؟ کوئی باہر سے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی اب کمرشل بینک پاکستان کو لینڈ کرنے کے لیے نہیں تیار، کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ریشو ہے وہ 5% تھا جب اپریل میں، آج وہ تقریباً 90% پہنچ گیا۔ یعنی لوگوں کو اب کوئی اعتماد نہیں کہ پاکستان کو اگر پیسے دے وہ واپس کرے گا۔ اور آئی ایم ایف اب پیسے تب دے گا جب ہم ان کی شرائط مانیں۔ ان کی شرائط اب یہ ہیں کہ ہر چیز اب مہنگی ہونے لگی ہے۔ اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو اگر آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو ان کی شرائط مانگیں گے تو یہ مزید اور مہنگائی 50% اور بڑھ جائے گی۔ ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا، اور جب روپیہ گرے گا تیل مہنگا، ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ،
اور اس کے علاوہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بزنسز جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائیں گی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. سو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں، میں اب آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا، اور باقی چیزیں آپ کئی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک طریقہ ہے، اور اس میں آپ سب کی اس ملک کو اب مدد ہے، اور وہ ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو. اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہو. اس کو رول آف لا کہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں، اور یاد رکھے ہمیں حکم ہے اللہ کا کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو. کیوں اللہ نے حکم کیا تھا؟ کہ ان سے بڑا کوئی کامیاب انسان آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، نہ آ سکتا ہے. اور انہوں نے جو ریاست قائم کی تھی، یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ریاست قائم کی تھی وہ اس میں 627 میں جنگ خندق تھی، جدھر مسلمان بال بال امہ بچی. اور اس کے 10 سال کے بعد دو سپر پاورز، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا 10 سال کے بعد. یہ تاریخ کی فیکٹ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے چینج کیا تھا. ان لوگوں کی جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا، دنیا کی امامت کی تھی. اور یہ تاریخ میں ہے. سب سے عظیم سیویلائزیشن بنا تھا، ہر سائنسز میں انہوں نے لیڈ کیا تھا. تو انہوں نے جو سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں چیز قائم کی تھی، رول آف لا، انصاف قائم کیا تھا، عدل اور انصاف، کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی. تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ ہے میرے پاکستان کے وکیلوں، یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت. پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے. پاکستان یہاں اس لیے نہیں گرا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا انصاف کی کمی ہے. آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں، کہ نامور ڈاکوؤں کو، جن کے اوپر ہمارے دور میں نہیں، پرانے کیسز تھے، اربوں اربوں روپے کے کیسز تھے، ان کو پہلے اوپر سازش کے تحت بٹھایا گیا اور انہوں نے اپنی ساری چوریاں معاف کر لی. مجھے بتائیں دنیا میں مجھے کوئی ایک، اور مجھے اللہ نے موقع دیا کرکٹ کے ذریعے 20-25 سال ساری دنیا میں نے دیکھی ہے، برطانیہ میں کرکٹ کھیلا، ان کا سسٹم دیکھا. ایک مجھے خوشحال معاشرہ بتا دیں جس کو ہم ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں، مجھے ایک بتا دیں جدھر طاقتور نے، کسی ایم این اے نے، منسٹر نے، بڑے لوگوں نے چوری کی ہو پبلک کے پیسے کی اور اس کو معافی ملی ہو. ایک مجھے ملک بتا دیں جس کو این آر او دیا ہو انہوں نے. تو ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اگر طاقتور چوری کرے گا اور اسے نہیں پکڑو گے اور صرف کمزور کو جرم میں پکڑو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا. آپ کے سامنے اب حالات ہیں. انہوں نے جو ملک، اور آپ اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیں، جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اپنی 17 سال کے بعد، تیسرے سال 5.7% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال 6% گروتھ ریٹ، انڈسٹری گرو کر رہی تھی، ایکسپورٹس گرو کر رہی تھی، ہماری زراعت گرو کر رہی تھی 4.5%. 17 سال کے بعد ٹیکس کلیکشن میکسیمم تھی، سروسز انڈسٹریز گرو کر رہی تھی. اس کو کیسے ہوا کہ اس کو آج آ کے یہاں پاکستان کھڑا ہو گیا؟ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ملک میں وہ لوگ جو ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں، وہ آج تک کبھی ادارے ٹھیک نہیں کر سکے. جو لوگوں نے معیشت پر 30 سال سے تباہ کر رہے ہیں، وہ آج کیسے ٹھیک کرنا تھا انہوں نے؟ یہ کون سا ذہن تھا جس نے پکڑ کے ان کو اوپر بٹھا دیا؟ تو اب آگے کا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آگے کا راستہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ سٹرگل ہے پاکستان کی رول آف لا. طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کسی کو این آر او نہ دینا. جب تک لوگوں کو ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا
خوشحالی نہیں آنے لگی، اس سے نہیں نکلنے لگے. اور میں آج آپ کو کہوں، کیونکہ میں سب سے بہتر بیرون ملک پاکستانی کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کرکٹ کے زمانے سے ان کو جانتا ہوں. اس کے بعد جب شوکت خان اب بنائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی. نمل یونیورسٹی تو انہوں نے مدد کی. ابھی سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو آدھا پیسہ ادھر سے آیا، آدھا اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس وہ پیسے ریپیٹریٹ کرنے کا، نہیں تو اس سے بھی زیادہ آنا تھا. اور آج سب سے جو ہمارے زمانے میں جو چیز، ایک تو ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی، دوسری ریمیٹنسز. ہمارے زمانے میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں. جب ہم 2018 میں آئے تھے تو $19 ارب ریمیٹنسز تھی. ہم جب گئے ہیں 3.5 سال کے بعد تو $21 ارب کی ریمیٹنسز تھی اور بڑھ رہی تھی. تو یہ جو آپ کا اثاثہ، یہ یاد رکھیں، اب کوئی اس ملک کو نہیں نکالے گا اس دلدل میں سے سوائے بیرون ملک پاکستانی. یہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو بھی آج آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا دنیا کا بہترین اکانومسٹ لے آئیں، وہ مجھے سمجھائے کہ ہمارا جو ڈالر گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس کے اوپر زور ہی نہیں لگایا. نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس بڑھی نہیں. جب یہ 99 میں گئے تھے تب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب دولت ہی نہیں آ رہی، ڈالرز نہیں آ رہا، تو ملک خوشحال کیسے ہونا ہے؟ تو ہم نے ایکسپورٹس کو تو بڑھانا ہے لیکن وہ ٹائم لگے گا. تو جو سب سے جو چیز کر سکتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنسز اور انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. یہ اصل بات سمجھیں. ابھی تک وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں بھیج رہے. جب ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں قبضہ گروپ پھیل رہے ہیں اور رول آف لا نہیں ہے، تو وہ سرمایہ کاری کیسے کریں گے؟ تو آپ سب وہ کمیونٹی بیٹھی ہے جو بات سمجھتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی برطانیہ کے اندر جتنی میری 20-25 سال زندگی گزاری، کبھی کسی قبضہ گروپ کا نام نہیں سنا. میں نے یورپ میں کبھی قبضہ گروپ نہیں سنے، امریکہ میں کمیونٹی کبھی قبضہ گروپ نہیں ہے. یہ مڈل ایسٹ میں آ جائیں، یہاں جو آپ کے ورکرز ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے، کبھی دبئی میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے. کیوں جا کے پاکستانی یہاں فیکٹریاں نہیں لگاتے؟ دبئی میں چلے جاتے ہیں، سعودی عربیہ میں چلے جاتے ہیں، ملیشیا میں فیکٹریاں لگا دیتے ہیں. کیوں پاکستانی یہاں سے مر کے نکلتے ہیں باہر کئی دفعہ فراڈلنٹ ویزے لے کے، لیکن وہاں جا کے خوشحال ہو جاتے ہیں؟ برطانیہ میں، یورپ میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں ان کی محنت کو پھل ملتا ہے. یہاں کیا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ہر پاکستان کا بڑا ڈاکو آج بڑے عہدوں پہ بیٹھ گیا اور لیگلی اپنے کیسز معاف کروا رہا ہے. یعنی قانون انہوں نے پاس کیا اسمبلی میں جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے ڈیموکریسیز میں. اس کا کوئی مثال نہیں ہے کہ بیٹھ کے انہوں نے ایک شک بائی شک نیب کے اندر چینجز کیے ہیں جسے ایک منٹ سے بچ گیا. اور چوریاں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ جو کرپشن ہمارے دور کے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں. یہ ان کے اپنے دور کے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے معاف کروا لیے. اب پہلے مشرف نے معاف کیے، اب جنرل باجوہ نے ان کو پورا موقع دیا NRO2 دینے کا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب تک ہم سب مل کے اس رول آف لا کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، یہ جہاد ہے. انصاف کے لیے تو سارے اللہ کے پیغمبروں نے حکم دیا تھا. جو جہاد، یہ جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جہاد کا ہر کوئی جہاد کہتا ہے. جہاد کی سب سے بڑی چیز ہے نا انصافی، ظلم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے پاکستان کا نظام نہیں چل رہا. تو جب تک ہم مل کے مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو لوگ طاقتور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور قانون سے اوپر اپنے آپ کو کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، میں اپنی FIR نہیں رجسٹر کروا سکا؟ مجھے بتائیں، عام آدمی جو آتا ہے محنت کر کے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا؟ مغرب میں اس کو بچاتے ہیں. ان کا جو لا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو.
جس کو انصاف کہتے ہیں. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا مدینہ میں. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا، انصاف قائم کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا. حضرت علی کی پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، انصاف قائم کروں گا. بڑی دیر کے بعد عمر بن عبد العزیز آئے، اس کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا. دیکھیں انصاف کا جو نظام ہوتا ہے، جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو. نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے. یہ تو میرا سب کے لیے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدھر اعظم سواتی کو، یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ، اور سچی ٹویٹ جو ایک پولیٹیشین کا کام ہے کرنا، میرا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا. تو وہ NRO2 کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے دیا ہے، اس کے اوپر اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا. صبح کے 3 بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لے جا کے اس کو مارا گیا، ظلم کیا گیا اس کے اوپر. اس کے بعد پھر اس کے اوپر 30 کیسز کیے گئے. میں اپنا کیس FIR نہیں رجسٹر کروا سکا، لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میں، کوئٹہ میں، سندھ میں، کوئٹہ کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا. یعنی ایک 75 سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس ملک میں وہ اتنا قانون سے اوپر تھا کہ آپ اس کی تنقید نہیں کر سکے. ساری مغرب میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، سارے اخباروں کے اندر آیا کہ پاکستان کے سینٹ کو اس طرح کیا گیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی. اس سے پہلے شہباز گل، پھر یہ جو ارشد شریف سے ہوا. تو یہ تو ہماری لیگل کمیونٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پاکستان جدھر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا، یا تباہ ہو یا اپنی اصلاحات کرو، یا اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ، رول آف لا، نہیں تو بربادی ہے تمہاری. کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی شہباز شریف کی ویڈیو ذرا دیکھیں، سارے ہندوستان کے چینلز پہ چلی ہے کہ جی ہندوستان سے تو جی ہمارے سے بڑی 3 ہم نے جنگیں لڑی اور ہمیں مار پڑ گئی، ہمیں تو دوستی کرنی چاہیے، ہمیں تو جناب ہم نے تو اپنا سبق سیکھ لیا ہے. یعنی یہ اس ملک ہم گر گئے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہندوستان، جس نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے، جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہ نہیں دیا، اور پھر اسٹیٹہڈ ان کی لے لی ہے. اور ہمیں ہی وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے. کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں، کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا. یہ آج حالت آ گئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. اپنا پیسہ ان ساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو. میں آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہے جہاد. میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھتا، یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں 26 سال پہلے لے کے نکلا تھا. انصاف کی تحریک میں تب بھی، کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے، کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے، غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے. فرق ہی ایک ہے، وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں. آزاد عدلیہ کی میں نے پوری شرکت کی، جیل میں مجھے ڈالا اس پہ. اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک ایجنسیز کے آدمی کا نام آ گیا تو میں FIR ہی نہیں کاٹ سکتا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا ہے، میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ پلان بنا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر پورا، مجھے یہ سارا جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی، اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلائے کہ عمران خان نے توہین رسالت کی ہے اور توہین مذہب کی ہے، اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی انتہا پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے. میں نے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے جلسے میں کہہ دیا تھا یہ پلان ان کا یہ ہے. مجھے پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے. 3 نام میں نے لیے، میں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے. ہر چیز انہوں نے کیا. اس کے بعد پہلے جو انہوں نے پولیس والوں کو کنٹرول کیا،
جس طرح پولیس والے جس نے ویڈیو بنائی وہ جے آئی ٹی کے سامنے اسے انکار کر دیا آنے سے. سی ٹی ڈی والوں نے جنہوں نے دوسری ویڈیو بنائی ان سے پوچھا, انہوں نے انکار کر دیا آنے کو. کون ان کو حکم کر رہا تھا؟ ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں, لیکن اپنی پولیس ہماری بات نہیں سن رہی, کیونکہ ہمارے سے بھی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو فیصلے کرتے ہیں ملک کے بند کمروں میں, جو اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس گورنمنٹ کی نہیں سن رہی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ کی, وہ سن رہی ہے اوپر سے طاقتور جو چاہتے نہیں ہے انصاف ہو, جو روک رہے ہیں انصاف کو. پولیس بھی نہیں آ رہی. اور پھر جو 4 سی ٹی ڈی کے جو ہماری جے آئی ٹی کے ممبرز تھے, چاروں نے جا کے کوئی اور بیان دے دیا جا کے عدالت میں, جب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور عدالت کہہ دیتے ہیں جی ایک ہی شوٹر تھا. انہوں میں سے جو ایک جا کے بیان دیتا ہے کہ ایک ہی شوٹر ہے, اس کی اپنی ایویڈنس ہے کہ اس نے چھت پہ جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں ریکور کی ہیں. تو یہ کون ہے جو روک رہا ہے انصاف کو؟ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ چھوڑے عمران خان ہے, پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, میں نہیں انصاف مجھے میرے اور جو جے آئی ٹی بن رہی ہے اس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. اور اگر مجھے کسی تھوڑا سا بھی شک تھا نا کہ یہ 3 بڑی بڑی طاقتور شخصیت جنہوں نے کیا ہے, یہ سارا شک میرا دور ہو گیا ہے. جس طرح یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انصاف نہ ملے, تو اگر مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو سوچیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا. اور اوورسیز پاکستانی وہ کیوں پاکستان میں آ کے پیسہ لگائے گا جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم میں. اس لیے میرا پھر سے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے پاکستانی قوم کو, اگر آپ نے بچنا ہے تو اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ. نہیں تو حضرت علی کا قول کہ کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا. اب آگے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سیلابوں کو بیچتے رہے ہیں پیسے لینے کے لیے. اس سے پہلے ہم جی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں پیسے دو. ہم جی بنیاد پرستی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں پیسے دو. بیکاریوں کی طرح ہم پیسے مانگتے رہے ہیں, اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں. اور آج یہ ٹائم آیا ہے جو ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں جو شہباز شریف کا مذاق اڑ رہا ہے کہ شہباز شریف انہیں کہہ رہے ہیں ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں, جس میں ساری ہماری غلطیاں ہیں کہ یہ دہشت گردی ہماری وجہ سے, جو ہندوستان کا موقف ہے. اور ہندوستان آگے سے کیا کہہ رہا ہے, پہلے آپ دہشت گردی ختم کرو پھر بات کریں گے. اس سے زیادہ ذلت میں نے نہیں اپنی تاریخ میں دیکھی کہ ہمارے ملک کی ہو. اور یہ آگے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اصلاح کیا تو مجھے خوف ہے کہ آگے مزید ہمارے ملک کے وہ امتحان آنے والے ہیں جو برداشت نہیں کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.